السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستو، اردو ادب سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ویڈیو کا موضوع ہے مثنوی گلزار نسیم سے متعلق ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ چونکہ مثنوی سے متعلق ہم نے کئی ویڈیوز پہلے ہی بنا رکھی ہیں، اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کے ڈسکرپشن لنک میں بھی جو ہے پلے لسٹ اور کچھ ویڈیوز کا لنک دیا جاتا ہے، آپ انہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے پہلے بھی کچھ مثنوی سے متعلق سوالات ہم نے بنا کر اپلوڈ کیا ہے، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور نئے آنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم سے متعلق ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، نسیم کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، پنڈت دیا شنکر کول نام ہے اور تخلص نسیم ہے ان کا۔ نسیم کا خاندان کہاں سے لکھنؤ آیا تھا، یعنی کہاں سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوئے تھے؟ کشمیر سے لکھنؤ آیا تھا، یہ لوگ کشمیر سے رہنے والے تھے اور کشمیر سے آ کر کے لکھنؤ میں آباد ہوئے تھے۔ نمبر 3، نسیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب، لکھنؤ میں 1811 عیسوی میں، یعنی کشمیر سے لکھنؤ آنے کے بعد لکھنؤ میں ہی نسیم کی پیدائش ہوئی ہے۔ نسیم نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ دیا شنکر نسیم نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی۔ تو گویا کہ حیدر علی آتش جو ہیں نسیم کے استاد ہیں۔ نسیم نے کتنی سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی۔ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ لائے اس بت کا التجا کر کے، لائے اس بت کا التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، نسیم کا۔ یہ شعر نسیم کا ہے۔ سوال، وہ کون سی مثنوی ہے جو لکھنوی تہذیب کی نمائندہ ہے؟ جس مثنوی کو لکھنوی تہذیب کی نمائندہ مثنوی کہا جاتا ہے وہ کون سی مثنوی ہے؟ جواب، نسیم کی عشقیہ مثنوی گلزار نسیم۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو گلزار نسیم ہے یہ عشقیہ مثنوی ہے۔ اچھا، سوال نمبر 8، گلزار نسیم اور کس نام سے مشہور ہے؟ گلزار نسیم کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ قصہ گل بقولی کے نام سے، اس لیے کہ گل بقولی، قصہ گل بقولی کا یہ ترجمہ ہے اور اس میں اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ نسیم نے گلزار نسیم کتنے سال کی عمر میں مکمل کی؟ ہے نا، 28 سال کی عمر میں، یعنی جب نسیم 28 سال کے تھے تو اس عمر میں ہی انہوں نے گلزار نسیم کو مکمل کر لیا تھا۔ نسیم نے کس کے کہنے پہ گلزار نسیم کی بیجا طوالت کو کم کر دیا؟ یعنی گلزار نسیم بہت طویل تھی، اس کی بیجا طوالت کو کم کیا، کس کے کہنے پہ؟ اپنے استاد، یہ کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے نا، اپنے استاد حیدر علی آتش کے کہنے پہ۔ سوال نمبر 11، مثنوی گلزار نسیم کو کس نے مرتب کیا ہے؟ رشید حسن خان نے، رشید حسن خان نے مثنوی گلزار نسیم کو مرتب کیا، مرتب کر کے شائع کیا۔ سوال نمبر 12، گلزار نسیم کا اصل قصہ کس نے اور کس زبان میں لکھا تھا؟ تو گلزار نسیم کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا گل بقولی کا، وہ اصل کس نے لکھا تھا اور کس زبان میں لکھا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں فارسی زبان میں قصہ گل بقولی کے نام سے لکھا تھا۔ کس زبان میں لکھا تھا؟ فارسی زبان میں۔ کب لکھا تھا؟ 1722 میں۔ کیا نام تھا؟ قصہ گل بقولی۔ سوال، عزت اللہ بنگالی کی فارسی نثر قصہ گل بقولی کو کس نے اردو میں منتقل کیا؟ یہ قصہ گل بقولی انہوں نے فارسی نثر میں لکھا تھا، نظم بھی نہیں تھا، فارسی نثر میں، اس کو اردو میں کس نے منتقل کیا؟ کہہ رہے نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کے کہنے پر 1803 میں اسے مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا۔ تو گویا کہ پہلا جو ہے وہ عزت اللہ بنگالی نے اس کو قصہ گل بقولی کے نام سے لکھا، نہال چند لاہوری نے پھر اس کو اردو میں ہی، اردو نثر میں مذہب عشق کے نام سے منتقل کیا۔ اس کے اس قصے گل بقولی کو، سوال ہے نا، سوال، اس قصہ گل بقولی کو نسیم نے کب مثنوی میں لکھا؟ مثنوی کی شکل میں انہوں نے کب لکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ نسیم نے 1839 میں اسے مثنوی گلزار نسیم کے نام سے مثنوی کی شکل میں لکھا۔ سوال نمبر 15، زین الملوک کہاں کا بادشاہ تھا؟
زین الملوک کو کس جگہ کا بادشاہ بتایا گیا ہے؟ جواب پورب کا بادشاہ، شاہ مشرق کہا گیا اس میں، ٹھیک ہے، پورب کا بادشاہ۔ سوال گلزار نسیم میں بادشاہ کے کل کتنے بیٹے تھے اور تاج الملوک کون سا بیٹا تھا، مطلب چھوٹا بڑا کون سا بیٹا تھا، ہے نا؟ جواب بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور تاج الملوک سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ سوال نجومی نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ جواب نجومی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بادشاہ کی نظر تاج الملوک پہ پڑتے ہی بادشاہ کی بینائی چلی جائے گی، بادشاہ بینائی کھو دے گا، ٹھیک ہے۔ جواب اس وجہ سے جو ہے کیا ہوا بھائیوں نے جو ہے اس کی پرورش جو ہے وزیر زادے کے پاس ہوئی، تاج الملک کی پرورش پھر وزیر زادے کے ساتھ ہوئی۔ آگے سوال بھائیوں نے شہزادہ تاج الملک کو ملک بدر یا سلطنت بدر کیوں کر دیا، سلطنت سے باہر کیوں نکال دیا؟ جواب کیونکہ اچانک اس پر نظر پڑنے کی وجہ سے بادشاہ کی بینائی چلی گئی تھی، شکار کے لیے نکلا اور جو ہے حسین و جمیل تھا، شکار کے دوران جو ہے اچانک جو ہے تاج الملک پر بادشاہ کی نظر پڑی اور بادشاہ کی بینائی چلی گئی اس وجہ سے۔ سوال حکیموں نے بینائی واپس لانے کے لیے کیا علاج تجویز کی؟ جواب کہا حکیموں نے کہا تھا کہ گل بقولی کو آنکھ پر لگانے سے بینائی واپس آ جائے گی، گل بقولی، بقولی کا پھول، یہ آنکھ پر لگانے سے بینائی واپس آ جائے گی۔ جواب بقولی، گل بقولی کہاں تھا، کس جگہ تھا یہ گل بقولی؟ جواب گل بقولی یعنی بقولی کا پھول باغ ارم کے حوض کے پاس تھا، کہاں؟ باغ ارم کے حوض کے پاس یہ بقولی کا پھول تھا۔ باغ ارم پریوں کا رہنے کی جگہ، جہاں باغ ارم میں پریاں رہتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے جا کے لانا تھا۔ سوال آخر میں کون گل بقولی لے کر آتا ہے اور بادشاہ کی بینائی واپس لاتا ہے نا؟ چاروں بھائی تو نکلتے ہیں لیکن لے کے کون آتا ہے؟ شہزادہ تاج الملوک لے کر آتا ہے۔ جواب شہزادہ تاج الملوک کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب زین الملوک نام تھا، جو پورب کا بادشاہ تھا، مشرق کا بادشاہ اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، مثنوی کے اندر۔ سوال بقولی پری، بقولی جو ہے جو پری ہے، تو بقولی پری کی ماں کا نام اور باپ کا نام کیا تھا؟ جواب ماں کا نام تو جمیلہ پری اور باپ کا نام فیروز تھا، باپ کا نام فیروز تھا۔ سوال گلزار نسیم میں سمن پری کون تھی؟ جواب سمن پری بقولی پری کی سہیلی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 25 گلزار نسیم میں بہرام کون تھا؟ بہرام بھی ایک کردار آیا ہے، تو بہرام کون تھا؟ جواب بہرام تاج الملوک کا وزیر زادہ تھا، ہے نا، تاج الملوک کا وزیر زادہ تھا اور روح افزا پری کا عاشق بھی تھا۔ روح افزا پری بھی ایک کردار ہے، تو روح افزا پری کا عاشق تھا کون؟ بہرام، اور تاج الملوک کا وزیر زادہ۔ سوال روح افزا پری کون تھی اور اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب روح افزا پری بقولی کی سہیلی تھی، بقولی جو تھی پری بقولی پری کی سہیلی تھی، اور روح افزا پری کی ماں کا نام حسن آرا تھا، کیا تھا؟ حسن آرا۔ سوال گلزار نسیم کے اس کردار کا نام بتائیں جس نے شہزادہ تاج الملوک کے لیے جنگل کو ہی گلشن بنا دیا تھا، ہے نا؟ یہ کون سا کردار ہے گلزار نسیم کا جس نے شہزادہ تاج الملوک کے لیے جنگل کو گلشن بنا دیا تھا؟ ہمالہ دیونی، کیا ہے وہ؟ ہمالہ دیونی تھی وہ۔ سوال نمبر 28 مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ یا موازنہ کس مثنوی سے کیا جاتا ہے؟ جواب سحر البیان سے، یعنی سحر البیان سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سحر البیان کے جواب میں ہی یہ مثنوی گلزار نسیم لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مثنوی گلزار نسیم کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ جواب بحر حزج مسدس مقصور یا محذوف الآخر میں لکھی گئی ہے۔ تو اصل جو یہ محذوف ہو یا مقصور ہو، آخر کا حرف محذوف کر دیا جاتا ہے، ایک رکن یا چھوٹا کر دیا جاتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن اصل بحر جو ہے اس کا نام ہے حزج مسدس۔ کیا یہ؟ حزج مسدس۔ اچھا سوال کس ناقد نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ قرار دیا؟ کیا کہا ہے؟ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے قرار دیا ہے؟ کس کو؟ مثنوی گلزار نسیم کو، پروفیسر احتشام حسین نے۔ سوال درج ذیل شعر سے کس مثنوی کا آغاز ہوتا ہے؟ یعنی کس مثنوی کے شروع میں یہ شعر لکھا ہوا؟ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمر ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، کرتا ہے یہ دو زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔
یہ اس شعر سے کس مثنوی کا آغاز ہوتا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا. تو مثنوی گلزار نسیم کے شروع میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار داستاں دے، منقار ہزار داستاں دے. تو یہ کس کا شعر ہے؟ جواب یہ دیا شنکر نسیم کا ہی شعر ہے، اور یہ گلزار نسیم کے اندر شامل ہے. گلزار نسیم سے ہی لیا گیا یہ شعر ہے. سوال نمبر 33، درج ذیل شعر کس مثنوی کا ہے؟ بلی پہ چراغ رکھ کے شب کو، چوسر میں وہ لوٹتی ہے سب کو، پاسے کی ہے کل چراغ کے ساتھ، وہ بلی کے سر یہ چوہے کی ہاتھ. ٹھیک ہے. یہ شعر کس کا ہے اور کس مثنوی کا ہے؟ جواب گلزار نسیم کا ہے، وہ دلور بیسوا ہے. یہ جو گلزار نسیم کا یہ شعر ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا وہ دلور بیسوا ہے جو جوا کھیل کر جیت جاتی ہے اور شہزادوں کو قید کر دیتی ہے. دلور بیسوا جو ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ جوا کھیلا کرتی تھی، اور وہ اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی اسے ہرا نہیں سکتا ہے، اور جو ہار جائے گا اسے وہ قید کر لے گی، اپنا غلام بنا لے گی. اس طرح کا اس کا دعویٰ تھا. تو کیا نام ہے، جو شہزادے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے ہار جاتے ہیں اور قید ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی کے بارے میں کہا گیا. بلی کے سر پہ رکھ کے شب کو چراغ، چوسر میں لوٹتی تھی سب کو، ہے نا. بلی پہ چراغ رکھ کے شب کو، چوسر میں وہ لوٹتی ہے سب کو. بلی کے سر پہ چراغ رکھ کر کے وہ چوسر کھیلا کرتی تھی، نیولا پار رکھا تھا. اس طریقے کا اس کا کردار ہے. خیر، تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے مثنوی گلزار نسیم سے متعلق ترتیب دی ہیں. آپ اسے دیکھیں اور خود سے بھی پڑھیں، اور بھی زیادہ سے زیادہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور ہماری اگر یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.